بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے آرسینک کے بچوں کی ساخت کیا ہوتی ہے۔ آرسینک میں کس قسم کے بچے پائے جاتے ہیں۔ آرسینک گروپ کے اندر جو میڈیسنز کا یہ گروپ ہے ہومیوپیتھی کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں موسٹ پرٹیکولرلی آرسینک ایلبم کی بات کریں گے، اس کے اندر کس قسم کے بچے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم فزیکل اپیئرنس کی بات کریں تو آرسینک کے بچے پتلے، پرکشش، خوبصورت، عام طور پر مضبوط اور صاف ستھرے رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی سکن اور بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ بچے نازک نظر آتے ہیں، ہوتے مضبوط ہیں لیکن نازک نظر آتے ہیں، اور اپنی نازک شکل کے باوجود ان میں بے چینی سی رہتی ہے، یہ پریشانی سی ان کے اندر رہتی ہے، یہ ہر وقت بے چین یا پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر لکیریں سی نظر آتی ہیں۔ اگر ان کے رنگ کی بات کریں تو پلاہٹ مائل ان کا رنگ ہوتا ہے، لیکن پلاہٹ مائل رنگ ہونے کے باوجود یہ فلش کر جاتے ہیں، آسانی سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آرام سے بیٹھنے والے بچے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک ایک ہی کام نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر ایک کام کریں گے، اس سے اکتا جائیں گے اور پھر دوسرا کام، اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ اپنا کام یا اپنا کھیل بدلتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ ان کے اندر ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی نظر آئیں گے، ہل جل میں ہی رہیں گے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ جب تھک جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ صفائی پسند بچے ہوتے ہیں، گندگی اور بے ترتیبی یہ ان بچوں کو پسند نہیں ہوتی۔ اپنی چیزیں سنبھال کے رکھیں گے، اپنا یونیفارم سنبھال کے رکھیں گے، اپنی بکس، اپنا بیگ، اپنا روم، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، چیزوں کو بار بار ان کی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، سلیقے سے رکھتے ہیں، اور یہ ان کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادت آگے جا کے پھر ان کو تنگ کرتی ہے۔ زیادہ صفائی کی عادت، اس کے باوجود یہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات جا کے آگے OCD کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اب بچوں کا مزاج دیکھیں تو بچوں کا مزاج افسردہ سا ہوتا ہے، وہ اداس رہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں آسانی سے، اور کسی بھی قسم کی جو ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے، یا ان کو ٹچ کیا جائے یا زیادہ شور ہو تو اس سے یہ بچے حساس ہوتے ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ جو ان کی حساسیت ہے، جو ان کے عدم تحفظ کا احساس ہے، اور حد سے جو زیادہ احساسیت ہے، اس کی وجہ سے یہ خوف کا، تناؤ کا اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ بے چینی کا شکار ہیں، تناؤ کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی یہ ذہنی اور جسمانی طور پر چست ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اسی عدم تحفظ کی وجہ سے، حساسیت کی وجہ سے یہ بچے آگے جا کے اپنی زندگی میں عظیم پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ عدم تحفظ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایسی منصوبہ سازی کرتے ہیں، اول درجے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ پھر ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یا تو سب کچھ یا پھر کچھ بھی نہیں، اور یہ رویہ ان کو نا امیدی اور خود غرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اب ایسے بچے چونکہ ذہنی طور پہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو مضبوط رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے خیالات اور عقائد ان سے برداشت نہیں ہوتے، یہ اپنی بات کے اگینسٹ کچھ برداشت نہیں کرتے، اور یہی جو عدم تحفظ ہے اس کی وجہ سے انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پیسے اور مادی اشیاء ان کے ذریعے وہ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ پیسے جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کریں گے، جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی چیزوں کو اتنا سنبھال کے رکھیں گے اور دوسروں کو نہیں دیں گے،
اب کھلونے ہیں تو وہ دوسرے کو نہیں، اس کو نہیں کھیلنے دے گا اپنے کھلونے کے ساتھ، کیونکہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تو اس طرح کے بچے پھر کفایت شار ہوتے ہیں اور کنجوس بن جاتے ہیں، غربت کا خوف پایا جاتا ہے۔ جو ارسینک گروپ کے بچے ہیں وہ کمپنی تو تلاش کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر انہیں یہ شک بھی ہونے لگتا ہے کہ اگر دوسرے بچے ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کے کھلونوں کی وجہ سے ہیں یا وہ ان کی چیزوں کی وجہ سے ہیں، کیونکہ یہ اتنے اپنے پاس پیسے، اتنے اپنے پاس چیزیں، اتنے اپنے پاس کھلونے جمع کر لیتے ہیں کہ پھر وہ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور پھر یہ چیز بھی مریض کو، جو آرسینک کے بچے ہیں، ان کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ اب ذہنی طور پہ یہ بچہ بے چین ہے، فزیکلی بے چین ہے۔ اب فزیکلی بے چینی کی وجہ سے اس کی حرکت میں تیزی پائی جاتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، جھٹ پٹ کام کرتے ہیں ایسے بچے، اور اسی جلدی کام کرنے کے نتیجے میں کام خراب کر دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں۔ اب وہ چیزیں یہ توڑتے نہیں ہیں، وہ ان سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب جلدی جلدی کام کرتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں، ایسے بچوں میں بیماری کا خوف ہوتا ہے، ہم بیمار ہو جائیں گے، خراب خوراک کھانے سے بیمار ہو جائیں گے، یا آلودگی سے بیماری کا خوف پایا جاتا ہے، تنہا رہ جانے کا خوف پایا جاتا ہے، اندھیرے کا، بھوتوں کا، پھر صحت کے لیے یہ فکر مند رہتے ہیں، موت کا خوف پایا جاتا ہے، نا امیدی پائی جاتی ہے، ذہنی طور پہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بچے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھے بیٹھے پہلو بدلتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور پھر رات کو بھی یہ بے چین رہتے ہیں، ان کی رات بھی بے چینی میں گزرتی ہے، اور یہ بے چینی انہیں بستر سے نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آرسینک گروپ میں نمایاں طور پر اعصابی بچے شامل ہیں، ہمیشہ گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آسانی سے ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کوئی معمولی سی چیز بھی انہیں خوفزدہ کر دیتی ہے، گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، اکیلے باہر جانے سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے گھبراتے ہیں، اور رات کو کسی نہ کسی وجہ سے ڈرتے ہیں، نائٹ میئر ہوتا ہے ان کے اندر، تو آدھی رات کو خوفزدہ ہو کر جاگ جاتے ہیں، بستر سے چھلانگ لگاتے ہیں، گھر میں گھومتے ہیں تاکہ کسی سے بات کر سکیں، کمپنی تلاش کرتے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی خوفناک واقعہ ہونے لگا ہے، لیکن کیا، یہ وہ نہیں جانتے، بس خوفزدہ رہتے ہیں، اور جب ان کو تسلی دی جاتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین اگر اپنے بستر پہ ان کو لے جائیں یا کوئی ان کے قریب ہو تو یہ بچے پھر بہت زیادہ نارمل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سو جاتے ہیں۔ بے چین بچے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کام اپنا بدلتے رہتے ہیں، اور جب گھبرا جاتے ہیں تو کبھی اپنی ماں کی طرف، ماں کے پاس جاتے ہیں، کبھی باپ کے پاس جاتے ہیں، کبھی اور کسی کی طرف جاتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کی طرف جاتے ہیں، تو انہیں ہر ایک سے ہمدردی اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر ایک بندے کے پاس رکیں گے، وہاں سے تسلی لیں گے، دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، تیسرے کے پاس چلے جائیں گے، تو یہ بے چینی ان کے ہر کام میں نظر آتی ہے۔ ایک دو گھنٹے ٹھیک رہیں گے، مصروف رہیں گے، خوش رہیں گے، لیکن کیونکہ ان کے اندر بے چینی ہے، ذہنی طور پہ پھرتی سے کام کر رہے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تھکتے ہیں تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر اپنی اسی کیفیت سے افسردہ بھی ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بیمار ہونے والے ہیں، تو وہ پھر کسی کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں، وہ کمپنی چاہتے ہیں۔ صاف ستھرے حد کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی کو آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی گڑیا کو صاف ستھرا رکھے گی، اپنے بیگ کو، اپنے یونیفارم کو، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھے گی، اپنے روم کو صاف ستھرا رکھے گی، اتنا کہ کوئی اس عمر کے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ اتنا صفائی پسند ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ بھی صفائی، اگر کوئی کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کو فرش پہ پڑا نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ٹوٹ گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ فرش پہ پڑا گندا لگ رہا ہے، اس وجہ سے پھر وہ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، جب صفائی نہیں رکھ سکتے تو پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ ان کی پریشانی ان کو بیمار کر دیتی ہے۔ بچہ ہوتا تو مضبوط ہے، فیچرز اس کے نازک ہوتے ہیں، لیکن بچہ خود مضبوط ہوتا ہے، لیکن
اس کے باوجود اگر ان کے ساتھ زبردستی کی جائے، ان کو زبردستی اسکول بھیج دیا جائے یا ان کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جس میں ان کا دل نہ ہو، زبردستی کروایا جائے، تو پھر انہیں شدید سر درد ہو سکتا ہے، کوریا جیسی بیماری ان کو ہو سکتی ہے۔ اور شدید سر درد ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ٹائم پہ ہو، وہ 7 یا 14 دنوں میں ایک بار ہو سکتا ہے، اس میں پیریوڈیسٹی پائی جاتی ہے آرسینک کے اندر، اور تھوڑی دیر کے لیے رہ سکتا ہے یا 2-3 دن بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن آرسینک کے سر درد میں بچہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سر کو حد ممکن ٹھنڈا رکھے، اس کو ٹھنڈک سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم آرسینک کے بچوں میں بیماریوں کا دیکھیں تو یہ سردی سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ان میں نزلہ زکام عام طور پر پایا جاتا ہے، فلو میں ناک سے پانی بہتا ہے اور وہ پانی اس سے ناک کے سائڈز میں جلن ہوتی ہے، سرخی پائی جاتی ہے، آنکھوں سے پانی جس کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی اور جلن ہوتی ہے، چھینکیں شدید قسم کی آتی ہیں، اور سردی کی وجہ سے ان پہ جو ایفیکٹ آتا ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر کورائزا سے برونکائٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے، برونکائٹس میں پھر ایزما کا اٹیک آتا ہے، دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک یا کھانے کے بعد یا آدھی رات کے بعد دمہ کا دورہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے جس میں سفید جھاگدار تھوک ہوتا ہے اور سینہ بلغم سے بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر سانس لینے میں دشواری آتی ہے، دمے کے ساتھ ڈائریا ہو سکتا ہے اور دمے کے ساتھ سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جو ایک میجر چیز دیکھیں آرسینک کے بچوں کے اندر وہ ہاضمے کی خرابی ہے، زیادہ پکے ہوئے پھل کھانے سے یا سبزیاں زیادہ پکی ہوئی کھانے سے، پانی والے پھل کھانے سے جیسے خربوزے ہو گئے، اسٹرابری ہو گئی، تربوز ہو گیا، انگور ہو گئے، تو اس طرح کے پھل کھانے سے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ نیند بھی ان بچوں کی ڈسٹرب ہوتی ہے، نائٹ میئرز ہوتے ہیں، تو ایسے بچے جن میں انسیکیورٹیز پائی جاتی ہیں اور انسیکیورٹیز کی وجہ سے زیادہ تر ڈائجسٹو یا ریسپائریٹری اٹیکس آتے ہیں، ان بچوں میں آرسینک بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ لیکن جب بھی اس طرح کے بچے ہمارے سامنے آئیں اور آرسینک ہمارے ذہن میں آئے تو اس کے ساتھ ہی سلیشیا، ایتھوزا، سلفر، فاسفورس اور باقی میڈیسنز کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے اور سوٹیبل میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔